آواز ٹھیک ہو گئی؟ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں نے آپ حضرات سے آج کی گفتگو کے لیے سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے عزیز شاگرد نہایت ہی صالح اور دین کے عظیم خدمتگار، عظیم داعی اور مبلغ، نامور عالم نہایت متواضع اور منکسر المزاج، سراپا اخلاق اور صدق و اخلاص عزیزاً سید علامہ ہدایت رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں، اور ان کے والد گرامی عظیم عاشق رسول حضرت علامہ پیر سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ علیین میں ان کی بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں۔ بعد ازاں محترم سید ہدایت رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جملہ برادران گرامی قدر سید حمایت رسول شاہ، سید شفاعت رسول شاہ، سید سعادت رسول شاہ اور سید صداقت رسول شاہ، ان سب کے لیے دعا گو ہوں، صبر و استقامت کے لیے، اور اسی راہ پر ہمیشہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہو کر گامزن رہنے کے لیے۔ پھر خاص طور پہ تحریک منہاج القرآن کے عظیم رہنما اور جو دارالعلوم نوریہ رضویہ ہے، اس کی انتظامیہ کے سربراہ محترم الحاج محمد امین القادری دامت برکاتہ،
ان کی صحت، تندرستی، درازی عمر اور خدمات کی مقبولیت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ علاوہ ازیں آج کے اس اجتماع میں جو عرس بھی ہے اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس تقریب کا انتصاب بھی ہے آپ کی طرف بڑی 11ویں شریف کے عنوان سے، تو اس کے اہتمام کرنے والوں میں محمد رفیق نجم صاحب بھی ہیں اور خاص طور پہ محمد عثمان صدیقی۔ محمد عثمان صدیقی اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے، یہ حضرت محترم قاری محمد صدیق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر ہیں، اور وہ دست راست تھے حضرت علامہ پیر سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ ان کے لیے دعا گو ہوں۔ پھر میاں کاشف ہیں جو پاکستان عوامی تحریک فیصل آباد کے صدر ہیں، اور میاں ریحان مقبول ہیں جو پاکستان عوامی تحریک وسطی پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ پھر میاں عبد القادر ہیں جو تحریک منہاج القرآن فیصل آباد کے صدر ہیں۔ ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی شکل میں آج کے اس اجتماع اور تقریب کے انعقاد میں معاونت کی ہے۔ علاوہ ازیں جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام جو فیصل آباد اور اس کے گرد و نواح سے تشریف لائے ہیں اور اس مبارک مجلس میں شریک ہیں، ان میں کئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے محترم سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کو دیکھا ہوگا، ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہوگا، ان کی معیت اور رفاقت پائی ہوگی، اور کئی ایسے ہوں گے جو ان کے تلامذہ میں ہیں یا جامعہ رضویہ کے تلامذہ میں ہیں، جو حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے عشق رسول اور علم دین کے انوار کو پورے ملک میں پھیلایا ہے، اور ہزارہا علماء اور خدام دین پیدا کیے ہیں، ان سے فیضیاب ہونے والے بھی ہوں گے۔ اب تو جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد تیسری نسل اپنی سمجھیں آدھی سے زیادہ عمر گزار چکی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ زمانہ بغدادی مسجد کا اور دارالعلوم نوریہ رضویہ کا، جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں۔ میں آپ میں سے بہت سوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ جو علماء کرام ہیں، مدرسین ہیں، ان کی دلچسپی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میرا اوائل عمر کا نوجوانی کا زمانہ تھا۔ میں جب کبھی فیصل آباد میں ہوتا، گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں پڑھتا تھا، واپس جنگ چلا جاتا تھا، روزانہ اپنی درسیات کو جاری رکھنے کے لیے، مگر بعض ایام یہاں بوجود ٹھہرتا، اور پھر اس کے بعد بھی میرے استاد گرامی تھے مولانا عبدالرشید رضوی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ طویل مدت تک ہر جمعہ کی نماز میں جامع رضویہ میں یہاں آ کے پڑھتا تھا جنگ سے، ان کے ہمراہ۔ وہ خطیب تھے جامع رضویہ کے، اور ان سے قبل حضرت مولانا غلام رسول صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث تھے۔ جب حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا تو ان کے بعد وہ شیخ الحدیث تھے۔ اس پورے زمانے میں میں اپنی ینگ لائف میں جمعہ کے دن جامع رضویہ میں خطاب کرتا تھا، خطاب جمعہ کرتا تھا، 15 منٹ کا مختصر خطاب ہوتا۔ پھر میرے بعد جو بزرگ عالم دین جن کا میں نے 2 کا ذکر کیا، پھر ان کا باقاعدہ خطاب جمعہ ہوتا، یعنی 15 منٹ کے قریب میں خطاب کرتا ابتدائی، پھر حضرت مولانا غلام رسول رضوی شیخ الحدیث جامع رضویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر ان کا جمعہ کا باقاعدہ خطاب ہوتا۔ اسی طرح استاذ العلماء حضرت علامہ عبدالرشید صاحب رضوی، ان کے باقاعدہ خطاب سے قبل 15 منٹ میں خطاب کرتا، اور بعد ازاں ان کا خطاب ہوتا۔ مہینے کے 4 جمعوں پر، جمعات پر یہ معمول، ہر جمعہ پر میں خطاب کرتا، مختصر 15 منٹ کا، کبھی 10 منٹ کا۔ مگر دلچسپ بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سید ہدایت رسول قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عاشق رسول تھے، اور بڑی باغ و بہار شخصیت تھی، عشق رسول میں فنا تھے، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و عقیدت میں فنا تھے، نہایت علم دوست اور علم پرور تھے۔ تو مجھے انہوں نے اصرار سے فرمایا تھا کہ 4 جمعے تو آپ خطاب کرتے ہیں جامعہ رضویہ میں، وہ ہماری مادر علمی ہے، مگر ہر مہینے میں 1 جمعہ خطاب کے لیے یہاں آیا کریں۔ سو میں کم و بیش ہر ماہ 1 جمعہ بغدادی مسجد میں آ کے خطاب کرتا تھا۔ اسی طرح 10 12 15 منٹ میرا خطاب ہوتا، بعد ازاں باقاعدہ خطاب پھر حضرت علامہ پیر سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، اور میں نماز جمعہ یہی ادا کرتا، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اسی جامع بغدادی، جامع مسجد بغدادی میں یہاں۔ اور یہ معمول میرا سالوں پر محیط ہے، وقفوں کے ساتھ، تسلسل نہیں کہہ رہا ہوں، وقفوں کے ساتھ چند سالوں پر محیط ہے۔ اور پھر میں فیصل آباد میں قیام کے دوران ہر روز نماز عصر کے بعد حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پنانوار پر فاتحہ اور زیارت کے لیے جاتا تھا، ہر روز بلا ناغہ۔ اس وقت ابھی قبر مبارک ان کی کچی تھی، مزار اور گنبد بڑا نہیں بنا تھا، حجرا تھا۔ یہ بڑی پرانے زمانے کی یادیں ہیں، میں نے چاہا کہ چند ایک چیزیں آپ سے شیئر کر دوں کہ میرا کتنا پرانا تعلق ہے اس جگہ سے جہاں آپ بیٹھے ہیں، اور جامعہ رضویہ سے۔ پھر 1978 میں حضرت علامہ پیر سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہو گیا۔ میرے کان میں آج بھی وہ جس ذوق و شوق سے اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے تھے وہ گونج رہے ہیں، اور وہ نقشہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اپنے خطاب میں جھوم جھوم کے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت کا نور بکھیرتے تھے، خوشبو بکھیرتے تھے۔ تو جب ان کا وصال ہوا تو میرے عزیزم، میرے نہایت ہی محبوب شاگرد، ایسا شاگرد جن پر مجھے فخر ہے، جنہوں نے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن سے جب دور حدیث کیا، تکمیل کی علوم کی،
اور ایم اے کی ڈگری لی تو گولڈ میڈل لیا، یہ جامعہ میں فرسٹ آئے۔ اور آپ یہ بات حقیقت سمجھیں کہ میں نے اتنا تواضع اور انکساری اور محبت اور خدمت گزاری کی طبیعت رکھنے والا شخص دنیا بھر میں اپنے تلامذہ میں نہیں دیکھا۔ اگر آپ پوچھیں کہ میں نمبر 1 کس کو دیتا ہوں تو سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو نمبر 1 دوں گا، نہ صرف صف اول میں، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے درجے میں قرار دوں گا۔ اللہ پاک نے پھر بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ جب ان کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو یہ نوعمر تھے، کوئی 13-14 برس کے قریب شاید ان کی عمر ہوگی، اور میٹرک کرتے ہی پھر یہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں آ گئے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ انہوں نے شعور کی آنکھ میرے پاس، میری گود میں آ کے کھولی، اور پوری تعلیم و تربیت کے مرحلے طے کیے، اور نہ ان جیسا خلیق کوئی طالب علم تھا، نہ ان جیسا خلیق جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن سے پیدا ہونے والا کوئی عالم تھا۔ اللہ رب العزت اس دارالعلوم کو اور اس مرکز کو ہمیشہ آباد رکھے۔ پھر حضرت پیر سید زاہد علی شاہ صاحب کے ساتھ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہی تعینات کر دیا تھا حضرت علامہ قاری محمد صدیق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو، تو وہ ان کے دست راست تھے اس ادارے مسجد اور ادارے کے قیام اور اس کے انتظام و انصرام میں انہوں نے پوری زندگی وقف کی۔ اور اب یہ ذمہ داری ان کے فرزند ارجمند جو اس وقت اس ادارے کے ناظم اعلیٰ کی ذمہ داری پر فائز ہیں، محمد عثمان صدیقی، یہ بھی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے فضلاء میں سے، میرے بیٹوں میں سے، میرے تلامذہ میں سے ہیں، یہ سنبھال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں میں برکت دے اور سارے بھائیوں میں ہمیشہ محبت، مودت، باہمی پیار رکھے، اور ہر قسم کے شر سے اور سو سے اس ادارے کو، اس خاندان کو اور اس پورے نظام کو اللہ رب العزت محفوظ و مامون رکھے۔ اور جیسا کہ حاجی محمد امین قادری صاحب بیان کر رہے تھے، اللہ پاک اسے اور ترقی دے، اس کو وسعت دے، اس کی تعمیر نو میں برکتیں ہوں، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا، آقا علیہ السلام کے عشق و محبت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا، ہدایات کا مینارہ نور بنے، اور دور دور تک یہاں سے اٹھنے والی جو نور کی شعائیں ہیں وہ پھیلیں اور ہر طرف اطراف و اکناف کے اندھیروں کو دور کریں، اور لوگ فیضیاب ہوں، ہمیشہ نسل در نسل یہاں سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ یہ آج کی گفتگو کا اہم ترین حصہ بطور ابتدائیہ تھا جو میں نے اپنے فرض کے طور پہ ادا کیا۔ میں بار دیگر ان کی بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں اعلیٰ علیین میں بلند جگہ عطا کرے، اور آپ سب کو اسی نیک راہ پر استقامت کے ساتھ گامزن رکھے۔ آج کی اس مبارک مجلس کو چونکہ آپ نے ان کے عرس کے ساتھ بڑا عنوان حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس کا انتساب کیا ہے،
11ویں شریف کی مجلس بھی ہے، تو میں نے چاہا کہ میں آج اس مناسبت سے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے چند اہم پہلو اس کا بیان کروں۔ آج کی گفتگو کے لیے جو چند پہلو میں نے منتخب کیے ہیں، جنہیں میں سمجھانا چاہتا ہوں، جنہیں آج جن کی اشد ضرورت ہے، ہمیشہ تھی، کوئی زمانہ ان امور کی ضرورت اور احتیاج سے خالی نہیں رہا، مگر آج وہ ضرورت شدید سے اشد ہو گئی، بہت بڑھ گئی۔ وہ یہ سمجھنا ہے کہ مرید کون ہوتا ہے اور ارادت کیا ہے۔ دوسرا، فقیر کون ہوتا ہے اور فقر یا فقیری کیا ہے۔ تیسرا، صوفی کون ہوتا ہے اور تصوف کیا ہے۔ اور چوتھا پہلو، ولی کون ہوتا ہے اور ولایت کیا ہے۔ یہ چار موضوع، یہ سمجھیں کہ چار نکتے ایک ہی موضوع کے چار ذیلی سبجیکٹس ہیں، ان کا انتخاب کیا ہے۔ اب میں ترتیب سے کچھ بات کروں گا۔ میرے پاس ذہن میں ایک وقت کا تعین ہے، مجھے نہیں معلوم کہ چاروں بیان ہو سکیں گے یا نہیں، تاہم چاروں بیان ہو سکے اختصار سے تو بڑی اچھی بات ہے، غنیمت ہے، نہیں تو جتنا حصہ بھی بیان ہو سکا آج کی مجلس میں اسی کو غنیمت جانیے۔ یہ چار عنوانات کیا ہیں اور ان کا ریلیونس کیا ہے تصوف کے ساتھ، ان کو منتخب کرنے کی جو بنیادی سبب ہے، وہ بنیادی سبب یہ ہے کہ تصوف آج کے زمانے میں اپنے اصل تصور سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تصوف، طریقت، روحانیت، معرفت، اولیاء اور صوفیاء کا طریق، یہ اصل میں کیا تھا، کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہم اس کی حقیقت کو کلیتاً بھول گئے۔ دیکھیں، میں زور دے رہا ہوں اس لفظ پر، کلیتاً بھول گئے، اور ہم نے تصوف کو، طریقت کو، روحانیت کو بالکل ایک نئی چیز بنا دیا ہے، جو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور فرمایا بھی نہیں تھا اور لکھا بھی نہیں تھا، نہ اس کی تعلیم دی تھی، نہ اس پر عمل کیا تھا، نہ عمل کروایا تھا، نہ اس تصور کو آگے ہم تک پہنچایا تھا۔ وہ بزرگ ہستیاں، اکابر ہستیاں، جنہوں نے تصوف کو روشناس کرایا، فقر کو، ارادت کو، روحانیت کو، ولایت کو سمجھایا، پریکٹس کیا، عملی نمونہ بنے، اور ان کے ذریعے دنیا کے اندھیرے دور کیے، کائنات بدل ڈالی، لوگوں کی باطنی کایا پلٹ دی۔ وہ جو تصور انہوں نے عطا کیا تھا، اس کا نام تھا، اس کو تصوف بھی کہتے تھے، ان کے طریق کو فقر بھی کہتے تھے، ان کے جو شاگرد اور تلامذہ ہوتے ان کو مرید بھی کہتے تھے، وہ خود ولی تھے، ان کا منصب ولایت تھا،
اور طریق ان کا فکر و تصوف تھا، اور ان سے نسبت رکھنے والے اور ان سے سیکھنے والے، فیض پانے والے، ارادت کا تعلق رکھتے، انہیں مرید کہتے۔ مگر یہ چاروں چیزیں جو میں نے بیان کی، انہوں نے ان کا معنی، ان کا مفہوم، ان سے کیا مراد ہے، ان کی حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ واضح کر دی تھی بغیر شک و شبہ کے۔ اب زمانہ گزرتا گیا، بعد ازاں ان تمام تصورات میں ہم نے تبدیلیاں کر دی، ان کے دیے ہوئے تصورات کو ختم کرتے گئے، اور جو کچھ ہمارے دل و دماغ میں آیا ہم اس کو گھسیڑتے گئے۔ جو تصورات ہمیں پسند آئے، جو ہماری ضرورت تھے، یہ میرے جملے بڑی توجہ سے سمجھیں، وہ تصورات جو ہماری ضرورت تھے، ہماری سے مراد پچھلے ان زمانوں کے لوگوں کی ضرورت تھے، یا ان کی معاشی حاجت تھی، یا ان کی کاروباری ضرورت تھی، یا دنیاوی مفاد کا کوئی تقاضا تھا، کسی بھی وجہ سے، خواہ دنیاوی، یعنی کچھ لوگوں نے دنیاوی مفاد کو پورا کرنے کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنی کاروباری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنی معاشی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نئے تصورات داخل کر دیے، اور اصل تصورات جو اولیاء اور صوفیاء کرام نے دیے تھے ان کو اس دائرے سے نکالتے چلے گئے، بھلاتے چلے گئے، لوگوں کے ذہنوں سے، دل و دماغ سے محو کرتے چلے گئے۔ اور اب وہ وقت آ گیا کہ اصل مٹا دی گئی ہے، ہٹا دی گئی ہے، اور نقل اس کی جگہ لکھ دی گئی اور ذہنوں میں جما دی گئی۔ اور نقل یعنی ہماری اپنی گھڑی ہوئی تعبیر، ہماری اپنی وضع کردہ تعبیر، جس کی نہ کوئی اصل ہے نہ حقیقت ہے، جس میں کوئی سچائی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، جس کی تعلیم نہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، نہ حضرت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، نہ حضرت شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، نہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے دی، نہ حضرت ابو الحسن الشاذلی نے دی، نہ حضرت سید احمد رفاعی نے دی، نہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے دی۔ جو تعبیر، جو تصور، تعلیم انہوں نے نہیں دی۔ نہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے دی وہ تعلیم، نہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے وہ تعلیم دی۔ الغرض آپ مختلف اکابر اولیاء اللہ کے نام گنتے چلے آئیں اور ان کی تعلیمات کتب میں موجود ہیں۔ اگر آپ 1000 کتب کا انتخاب کرنا چاہیں اولیاء کی، صوفیاء کی، اکابر کی، جن کے نام پر ہم یہ سارا کاروبار چلاتے ہیں، جن کا نام لے کر یہ دھندا کرتے ہیں، ان کی تعلیمات ان کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں، بھری پڑی ہیں، درج ہیں، موجود ہیں۔ چاہیں تو 1000 کتابیں اٹھا لیں۔ جو تصور ہم نے گھڑ لیے ہیں اور جن کو ہم نے تصوف کا نام دے دیا ہے، جن کو ہم نے طریقت کا نام دے دیا ہے، جن کو ہم روحانیت سمجھتے ہیں، جن کو ہم فقر، فقیری اور ولایت کا نام دیتے ہیں، ان سارے تصورات کی جو تعبیرات ہم بیان کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جس کا پرچار کرتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم مراسم ادا کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک تعبیر اور تشریح ان تمام اکابر اولیاء اللہ کی ایک کتاب میں بھی نہیں ملے گی۔ وہ اپنی برات کا اظہار کریں گے، وہ کہیں گے کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں ہم نے یہ کہا ہی نہیں تھا۔
جس کا پرچار آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کی کوئی معاشی حاجت ہے، آپ کی اپنی کاروباری ضرورت ہے، آپ کا اپنا مفاد ہے، آپ کا دھندا ہے، آپ کی تجارت ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے مگر ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ یوں کہیں گے۔ اس لیے میں نے چاہا، اس لیے اب تصوف جو ہے وہ کھو گیا ہے صرف تذکروں میں، حکایات میں، کرامات میں اور واقعات میں، جبکہ یہ ساری چیزیں تصوف کی اصل میں سے، فقر کی اصل میں سے نہیں تھی، طریقت کی اصل میں سے نہیں تھی۔ وہ کیا ہے؟ تصوف، فقر، ارادت، طریقت اور ولایت کی اصل وہ بیان کرنا ہے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زبان مبارک سے، تاکہ ہم فیصلہ کریں بعد ازاں۔ میری خطاب پھر لاکھوں کروڑوں لوگ سنیں گے، سنتے رہیں گے، تاکہ میری بات سننے کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ اپنے من گھڑت، اپنے وضع کیے ہوئے، اپنی ضرورتوں کے تحت وضع کیے ہوئے تصورات کو سچا سمجھنا ہے، یا جو کچھ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا اس کو درست اور سچا سمجھنا۔ کوئی ایک تو معیار بنانا ہوگا نا، یا اپنی خواہش کو یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو۔ ہماری خواہش، ہمارے ذہن کے گھڑے ہوئے تصور، بھلے اس پر 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال گزر گئے ہوں، بندے میں رچ بس جاتی ہے وہ سوچ، اس کو نکال نہیں سکتا، اسی کو سچ سمجھتا ہے، اور اصل سچ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو اصل سچ کو غلط سمجھتا ہے، اور جس پر پچھلے کئی دہائیوں سے قائم ہے اسی غلط کو درست سمجھتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ جس کی وجہ سے عقیدہ اور مسلک کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگ آہستہ آہستہ جیسے شعور اور علم پھیلے گا، بد عقیدگی آئے گی۔ وہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جب سنیں گے کہ یہی وہ اصل ہے اولیاء صوفیاء کا طریق، وہ اس کو رد کر دیں گے۔ ایک وقت اللہ نہ کرے ایسا آئے گا کہ ایک باشعور شخص بھی صوفیاء کے طریق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ اس کو مسترد کر دیں گے، کہیں گے یہ جہالتوں کا مرکب ہے، مان گھڑت چیزیں، ان کے اندر کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی اصل کتاب و سنت کی نہیں، اور نہ ہی اولیاء کی تعلیمات ہیں۔ تو نقصان کس کو ہوگا؟ عقیدہ اہل سنت کو، اولیاء کے طریق کو، طریقت کو، تصوف کو، روحانیت کی پورے نظام کو نقصان ہوگا، الٹیمیٹلی امت کا نقصان ہوگا۔ ہم نے تصوف کو محصور کر لیا ہے صرف ایسی باتیں کرنا اور ایسی باتیں سننا جس سے ذہن کو ایک بڑا سکون اور لذت ملے، اور واہ واہ ہو اور طبیعت جھومے، بس۔ تو یہ باتیں ذہنی عیاشی کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ذہنی عیاشی، یا ایسی باتیں کرنا، سننا جس سے کانوں کو اور سوچ کو لذت ملے لمحے بھر کی، یہ قولی اور سمعی لذت ہے۔ ایک لمحے کی جتنی دیر باتیں ہوئی، اس دیر تھوڑا سا ذہن نے لطف لیا، کانوں نے لطف لیا، واہ واہ ہوئی، طبیعت میں طبیعت مچلی، بندہ جھوما، چلا گیا۔ اس سے کوئی تبدیلی آپ کی زندگی میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی عبادت میں، آپ کی طاعت میں، آپ کے تقوی میں، آپ کے معاملے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ آپ کی سیرت، شخصیت، زندگی، برتاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق، مخلوق کے ساتھ معاملہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہتا، کوئی تبدیلی۔ ساری زندگی وہ رسم ادا کرنے میں گزر جاتی ہے، مراسم میں۔ ہم نے تصوف کو فقط فضائل کا بیان اور مراسم کا عمل رکھ لیا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ مراسم، جبکہ تصوف مراسم کا نام نہیں ہے، یہ ذیلی چیزیں ہیں، ذیلی۔
تو دیکھیے جب اصل انسان چھوڑ دے، فراموش کر دے، تو ذیلی چیزوں کا کوئی اعتبار اور منفعت نہیں رہتی. یعنی اگر آپ فرض چھوڑ دیں تو فرض چھوڑ کر بھلے سنتیں پڑھیں، سنتوں کی اپنی جگہ ایک حقیقت تھی، مگر فرض چھوڑنے والے کے لیے سنت کا کوئی نفع نہیں ہے. جس نے فرض چھوڑ دیا وہ نفل پڑھتا پھرے تو نفل کی اپنی ایک جگہ تھی، مگر فرض کا تارک ہو گیا جب کوئی شخص، اس کے لیے اب نوافل کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی برکت نہیں ہے، اس نفل سے کوئی نور، کوئی ثواب، اجر نہیں ملے گا کیونکہ فرض کا تارک ہے. تو آدمی جب اصل اور فرض کا تارک ہوتا ہے تو پھر ذیلی اور نفلی چیزوں اور ضمنی چیزوں کا کوئی نفع اس کو نہیں ملتا. ہم اس رخ پہ چل پڑے. اب یہ میں نے آپ کو اہمیت بیان کی کہ اس موضوع کے چناؤ کی ریزن کیا ہے. میں کافی عرصے سے سوچتا تھا کہ ان موضوعات پر کبھی میں ایک سیریز کی شکل میں گفتگو کروں، آئندہ میں کروں گا، لیکن اللہ کا شکر کہ میرے عزیزم علامہ سید ہدایت رسول قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو موقع ہے، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، یہ جو آج اہتمام کیا آپ نے فیصل آباد میں، تو یہ موقع بن گیا کہ میں نے اپنی خواہش کو جو ایک عرصے سے تھی کہ اس ضرورت کو پورا کروں، اس کی ابتدا آپ سے ہو رہی ہے. آئیے اب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں یعنی سبکن کچھ چیزیں آپ کو سمجھاتا پڑھاتا ہوں. ہم لیتے ہیں سب سے پہلے مرید کون ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ اصطلاح متداول ہے، ہر شخص بولتا ہے میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں. دوسری طرف سے آواز آتی ہے یہ میرا مرید ہے، یہ ہم مرید اور ارادت کا تذکرہ ہر وقت سنتے ہیں، مگر یہ بھلا دیا گیا ہے کہ مرید کہتے کسے ہیں اور ارادت کیا ہوتی. اب میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تعلیمات آپ کی کتاب غنیت الطالبین سے پڑھ کے سناؤں گا. اور غنیت الطالبین کے اندر مختلف چیپٹرز ہیں، کتب ہیں آگے. غنیت الطالبین میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پورا باب قائم کیا ہے، آداب المریدین الفقراء اور طریق الصوفیہ پر، مریدین پر، فقراء پر، سالکین پر اور تصوف کے طریق پر، صوفیاء کے طرز پر. اس کی پہلی فصل حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمائی ہے، فی الارادت والمرید والمراد. پہلی فصل، ارادت کیا ہے، مرید کسے کہتے ہیں اور مراد کون ہوتا ہے. اب میں پھر ایک جملہ دہرا کے تو میں آگے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے میں داخل ہونے لگا ہوں. ایک وہ تصور ہے جو ہم نے بوجوہ خواہ بھئی ماں باپ سے لے لیا، خواہ کسی اور نے ہمارے دل و دماغ میں ڈال لیا، یہ بند ہو گیا آگے سے، خواہ جس نے ایک نیا تصور گھڑا ہوا وضع کر کے ہمارے دلوں میں ڈالا اور دماغوں میں ڈالا اور جمایا. ہم نے نہیں سوچا، آنکھیں بند رکھی، اس کی کوئی کاروباری ضرورت تھی، اس نے یہ تصور ڈال دیا. اس کی معاشی حاجت تھی، اس کو ضرورت تھی، حاجت مندی تھی، اس نے یہ نیا تصور گھڑا. اس کا کوئی دنیاوی مفاد تھا، نیا تصور گھڑا. یا پاکستان انڈیا کا ایک کلچر ہے، اس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ایک کلچر ہے. تو کوئی کلچرل ایفیکٹ تھا کہ اسلام کی تعلیمات اور ہندوستان کے لوکل مذہبی ثقافت کی رسومات اس میں فرق کو قائم نہیں رکھ سکا. قرآن و سنت کی تعلیمات اور صوفیاء کے طریق کی جو خالصیت ہے، آئیڈینٹیٹی،
اس کو برقرار نہیں رکھ سکا، مکس اپ کر بیٹھا اور وہ چھاپ آ گئی۔ الغرض بیسیوں اسباب ہو سکتے ہیں، میں نے تو ایسے 4 ایک بیان کر دیا آپ کو، اس کے علاوہ بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ جہالت ایک سبب ہے، کتاب و سنت کی تعلیم نہیں، پڑھا نہیں ہے، علم حاصل نہیں کیا، سنت اور شریعت کا علم نہیں ہے، تو بہت سے اسباب ہیں۔ جو بھی اسباب تھے ان اسباب کے پیش نظر کچھ تصور ہمیں ملا، ہم نے انہیں قبول کر لیا، اپنے دل و دماغ میں جما لیا اور اس پر زندگی گزار دی۔ اب اس تصور کے ساتھ جب لوگ میری یہ بات سنیں گے، بیٹھے ہوں گے، اب سوچنا یہ ہے کہ جو تصور ہم نے ذہنوں میں جما رکھا ہے، بھلے 10 سال سے، 20 سال سے، 50 سال سے، وہ درست ہے، یا جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وہ درست ہے۔ بس یہ پیمانہ ہے، اس کا فرق کرنا ہے۔ بہت بڑی تبدیلی ذہنوں میں لانے میں مشکل تو آتی ہے، مشکل آتی ہے، مگر حق کی اگر پہچان ہو جائے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ہی تو دکان چلاتے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز کا نام لے کر بھی تو کام کرتے ہیں نا، دکان چلاتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا نام لے کر ہی تو اپنا سودا بیچتے ہیں نا۔ تصوف کا ہے، طریقت کا ہے، روحانیت کا ہے، فقر کا ہے، جو کچھ بھی ہے، تعلیم دیتے ہیں، انہی کا نام لیتے ہیں، تو جن کا نام لیتے ہیں انہی سے سنیں کہ وہ خود کیا فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرید کون ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور ارادت کیا ہے۔ ارادہ، مرید ارادہ سے ہے۔ بولیے، مرید، مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا۔ اس کو ذہن نشین کر لیں، مرید کا کیا معنی ہے، اٹھا دیں۔ مرید کا معنی کیا ہے، ارادہ کرنے والا۔ اب ارادہ کرنے سے بندہ مرید بنتا ہے۔ جو شخص بھی ارادہ کرتا ہے اس کو عربی میں مرید کہیں گے۔ اگر ارادہ نہیں ہوگا تو وہ مرید نہیں ہوگا۔ اب وہ ارادہ کیا ہے جو ایک انسان کو مرید بناتا ہے، اس کی تعریف حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ پہلا جملہ جس میں آپ نے ارادت اور مریدی کی تعریف دے دی، پہلا جملہ آپ کے باپ فرماتے ہیں، اما الارادہ فترک ما علیہ العادہ۔ مرید اور ارادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جس عادت پر پہلے ہو اپنی زندگی میں، جس عادت پر پہلے ہو، اس عادت کو ترک کر دینے والا مرید کہلاتا ہے۔ بس یہ معنی ہے مرید کا، اپنی عادت کو ترک کرنے والا، اور آگے اور اللہ کا ارادہ کر لینے والا، اس کو مرید کہتے ہیں۔ یعنی میری عادت تھی زیادہ کھانا، تو زیادہ کھانے کی عادت کو ترک کر دینا اور کم کھانا شروع کر دینا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یوں پسند فرمایا ہے۔ اگر آپ کی عادت تھی زیادہ سونا، تو زیادہ سونے کی عادت کو ترک کر دینا اور کم سونا نیند کے غلبے کے وقت اللہ رسول نے یہ فرمایا ہے، تو اس کا ارادہ کر لیا۔ آپ کی عادت تھی بہت زیادہ بولنا، گپ مارنا، بولنے میں احتیاط نہ کرنا، بولنا کم کر دینا اور ہر لفظ احتیاط کے ساتھ منہ سے نکالنا، یہ ترک ارادہ، ترک عادت ہے۔ آپ کی عادت تھی غیبت کرنا، چغلی کرنا، حقد کرنا، بغض رکھنا، اناد رکھنا، تکبر کرنا، دل میں میل کچیل رکھنا، معاملات اچھے نہ کرنا، دھوکہ دہی کرنا، دنیا طلبی کرنا، یہ ساری عادات تھی۔ ایک ایک کر کے اس ہر ایک عادت کو چھوڑ دینا اللہ کے امر کی وجہ سے کہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے،
اس کی رضا کے لیے یہ ساری عادتیں ترک کر دینے کو مریدی کہتے ہیں. یہ ارادت ہے، اور ایسا کرنے والا جو عادت کو ترک کرتا ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ میں اس کو مرید کہتے ہیں. اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، یہ تعریف مرید کی جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، آج روئے زمین پر یہ تعریف کہیں ایگزسٹ کرتی ہے؟ بتائیں. سارے لوگ مرید مرید بولتے ہیں، مگر کسی کو پتا ہے کہ مرید ہونے کا معنی یہ ہے، یا کوئی بتاتا ہے کہ مرید اس شخص کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں مرید کا جو تصور ہے اس کا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، حضور داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی واسطہ نہیں، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی واسطہ نہیں، حضرت شاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الغرض جتنے اولیاء ہیں، اکابر ہیں، ائمہ تصوف فقر اور ولایت کے ائمہ ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں اس مریدی کے تصور کی جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. آپ پوچھیں گے کہ یہ تصور بدل کے کیسے آ گیا ہمارے ہاں؟ جواب میں پہلے دے چکا ہوں. معاشی حاجت، کئی لوگوں کی کاروباری ضرورت، دنیاوی مفاد، دھندا، بس اس تصور سے دھندا نہیں چلتا کہ آپ اگر عادت ترک کر دیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنا ارادہ عادت کے ترک کرنے پر جما دیں تو اس کام سے کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کی دکان نہیں چلتی، کسی کا دھندا نہیں چلتا، لہذا اس تصور سے ہٹا دیا گیا. آگے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اسی کے بعد اگلا جملہ میں ایک لفظ بھی درمیان میں قطع نہیں کر رہا ہوں. فرماتے ہیں وَتَحْقِيقُهَا نُهُوضُ الْقَلْبِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَتَرْكُ مَا سِوَاهُ. تو جب بندہ مرید بنتا ہے اور ارادت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ پختہ تب ہوتی ہے، ارادت یا مریدی پختہ تب ہوتی ہے کہ اس کا دل اللہ کی طلب میں کھڑا ہو جائے اور جم جائے، اس کا دل غفلت سے نکل آئے، بیدار ہو جائے، کھڑا ہو جائے عزم اور ارادہ کر کے، اللہ کا ارادہ کر کے کھڑا ہو جائے اور جم جائے اور پختہ ہو جائے. وہ ترک ما سواہ، اور فیصلہ کر لے کہ جو چیز میرے مولا کو، میرے اللہ کو منظور نہیں میں نے وہ چھوڑ دی، جو میرے اللہ کو پسند نہیں میں نے چھوڑ دی، جو میرے اللہ سے دور کرتی ہے میں نے وہ عادت چھوڑ دی، وہ کام چھوڑ دیا، وہ فعل چھوڑ دیا، وہ عمل چھوڑ دیا، وہ خلق اخلاق چھوڑ دیا، وہ طور طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو مجھے اللہ سے دور کرتا ہے، جو مجھے اللہ کی معرفت میں رکاوٹ بنتا ہے، جس سے اللہ نے منع کر دیا، نہیں آ گئی. تو ہر اس چیز کو جو اللہ سے کی غیر ہے اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اور اس میں دل کو جما لینا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ارادت ہے. اور جو بندہ یہ کر لے اس کو مرید کہتے ہیں. پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا جملہ آگے لکھتے ہیں، فَإِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الْعَادَةَ الَّتِي هِيَ حُظُوظُ الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى فَتَجَرَّدَتْ حِينَئِذٍ إِرَادَتُهُ. یعنی میں اس لیے عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور فرمایا کہ وہ عادت کیا ہے؟ وہ دنیا کے حظوظ ہیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کے مفادات. وہ لذتیں مفادات کیا ہیں؟ اس میں مالی مفاد بھی ایک لذت ہوتی ہے، اگر عزت مل رہی ہو وہ بھی ایک لذت ہے، اگر آپ کو عزت ملے دنیا میں تو آپ کے نفس کو ایک لذت، ایک راحت ملتی ہے. شہرت مل رہی ہو تو یہ بھی ایک نفس کے حظوظ میں سے ہے، لذت ملتی ہے.
لوگ آپ کے ہاتھ چوم رہے ہوں تو نفس بڑا تسکین پاتا ہے، سکون میں ہوتا ہے نفس. لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں، نفس کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہوں، نذرانہ دے رہے ہوں، آپ کی جیب بھر رہے ہوں تو نفس کو بڑی راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، نفس مطمئن ہوتا ہے. آپ کی اہمیت بڑھ رہی ہو، عہدہ مل رہا ہو، منصب مل رہا ہو، اونچی سیٹ مل رہی ہو، بٹھایا جا رہا ہو آپ کو، الغرض کاروبار مل رہا ہو، دنیا کی ہر وہ چیز ضروری نہیں ایک پیسہ اور مال و دولت، اس میں عزت، جاہ، منصب، شہرت، طاقت، قوت، رغبت، سارا کچھ اس میں آتا ہے جس سے نفس پھولتا ہے، نفس کو راحت ملتی ہے، نفس کو سکون ملتا ہے. یہ سب حظوظ الدنیا ہے. تو فرمایا یہ جو حظوظ دنیا ہیں ان کو عادت کہتے ہیں، ان کی طلب کو عادت کہتے ہیں، ان کی طلب کو عادت کہتے ہیں. جو دنیا کی لذتیں، راحتیں، چاہتیں، طلبات، رغبات، یہ حظوظ. تو فرمایا انسان تمام حظوظ کو ترک کرنا یہ ارادت ہے، اور ان کو ترک کرنے والا اس کا نام مرید ہے. تو شیخ کون ہوگا؟ جو اس راستے پر اپنے شاگرد کو لگائے، صرف یہ تعلیم دے. شیخ کا کام صرف اور صرف یہ تعلیم دینا ہے. میں نے زور لگا کے کہا کہ کس طرح عادت کو ترک کرنا اور اپنے ارادے کو اپنے مولا کے لیے جمع دینا، کس طرح سارے طریق چھوڑ دینا اور صرف اس طریق، اس راہ پر جم جانا جو راہ بندے کو واصل باللہ کرتی، اللہ سے ملاتی ہے. کس طرح نفس کی لذتیں، دنیا کی چاہتیں، رغبتیں، محبتیں، عزتیں، ساری چیزیں جو نفس کو تسکین دیتی ہیں، کس طرح ان کو چھوڑ دے بندہ اور ان کے لیے مشقت اور ریاضت اٹھا لے جو اللہ کی رضا کا باعث بن جائے، اللہ کے قرب کا باعث بن جائے اور اللہ کی معرفت کا پردہ اٹھ جائے. جو شخص یہ تعلیم دیتا ہے اور تربیت کرتا ہے اپنے شاگرد کو، وہ شیخ ہوتا ہے. اور اگر ہماری تعلیم میں سال ہا سال لگ جائیں، ہمارے شاگرد ہوں جن کو ہم مرید کہتے ہیں، ان میں اللہ کا نام ہی نہ آئے، بندہ اللہ سے جڑے ہی نہیں، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہی نہ ہو، اللہ کے ساتھ جڑنے کی محنت ہی نہ ہو، اس کے طریقے ہی نہ بتائے جائیں، اس کا سلیقہ ہی معلوم نہ ہو، اس کے لیے ریاضت اور مجاہدہ ہی نہ ہو، سارا فوکس اگر میں اپنے آپ پر کر لوں، میں اگر اپنے آپ پر کر لوں کہ میرا شاگرد میرے ہاتھ سے نہ جائے، میرے قابو میں رہے، اور فوکس اگر میں ہو گیا تو وہ تو اس کو میں نے اپنا مرید بنا لیا. بنانا تو اللہ کا مرید تھا. طریقت ختم ہو گئی، تجارت آ گئی. تصوف چلا گیا، تجارت آ گئی. فقر چلا گیا، تجارت آ گئی. ولایت دور دور تک نہ رہی، تجارت آ گئی. تصوف نام ہے میں کو ختم کر دینے کا. میں، میرا مفاد، میری عزت، میری عقیدت، مجھ سے تعلق، مجھ سے جڑا رہنا، میری ضرورت کو پورا کرنا، مجھے نذرانہ دینا، میرے ہاتھ پاؤں چومنا، میرا مرید بنا رہنا، یہ جو میں اور میرا یہ جو دھندا ہے، اسی کو ختم کرنے کا نام تصوف تھا. اسی کو ختم کرنے کا نام فقر تھا. اور مرید کو یعنی طالب علم، شاگرد کو اللہ کی راہ دکھانا. تو شیخ انگلی پکڑ کے اسے اللہ کے ساتھ ملاتا ہے، اللہ کا ارادہ قائم کرتا ہے. اللہ کا مرید یعنی اللہ کا ارادہ رکھنے والا، خالصتاً لوجہ اللہ، باقی سارے ارادوں کو مٹا دینے والا. یہ مقصود تھا. پھر آگے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی. یہ تو حظوظ دنیا ہیں،
ارادت یہ ہے، یعنی مرید ہونا یہ ہے کہ پہلے قدم پہ بندہ حظوظ دنیا، دنیاوی مفادات کو، رغبتوں کو، شہوتوں کو، چاہتوں کو، دنیا کی رغبتوں کو ترک کرے، اپنا ارادہ ان سے پاک کرے. اور اگلے سٹیپ پر فرمایا والأخرى، پھر آخرت بھی تو غیر اللہ ہے. جنت ضرور ہے مگر جنت اللہ نہیں ہے، مخلوق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حوریں ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. جنت کے باغات بڑے خوبصورت باغات صحیح، مگر اللہ نہیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. محلات جنت کے بڑے عالیشان محلات صحیح، دنیا کے محلات کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. دنیا کے چشمے، دریا، خوبصورتیاں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی جنت کے حسن و جمال کے ساتھ. مگر سارا کچھ کر کے بھی سمجھ لیں کہ جنت مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے. اب تصوف اور فقر اور مریدی کی تعلیم میں یہ ہے کہ بندہ پھر یہ بھی فرق کرے، حسن آخرت اور جنت کو چاہنے والا فرق کرے کہ یہ مولا نہیں، جنت میری خالق نہیں، جنت میرا اللہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. ہاں دنیا سے بہت بہتر ہے، دنیا سے اونچی ہے، زندگی کی آخری منزل ہے، ایمان اور عمل صالح کا انجام ہے، آخری منزل ہے، اس کی طلب ہو. مگر اس طلب میں یہ فرق نہ بھول جائے کہ ارادہ اسی پر لگ جائے. نہیں، فرمایا کہ تصوف کی تعلیم میں یہ کہ ارادہ جنت سے بھی پار ہو جائے، آگے گزر جائے. جنت راستہ رہے، منزل نہ بنے. تو پہلے سٹیپ پر دنیا کے حظوظ دنیا کو چھوڑے، دوسرے سٹیپ پر حظوظ آخرت، جنت کی جو طلبات و رغبات ہیں ان کا پجاری نہ بنے کہ اس کا ارادہ وہیں جا کے رک جائے. نہیں، ان کو بھی جب دنیا کے تصورات کو، رغبتوں کو، چاہتوں کو، لذتوں کو، راحتوں کو، شہوتوں کو جو بندے کو پھسلاتی ہیں، جب ان سے نجات پا لے اور ارادے کو چھٹکارا مل جائے اور دنیا سے نکل جائے اس کا دل اور اس کا ارادہ، تو دنیا اس کے باہر رہ جائے، استعمال کرے، رزق حلال کے طور پہ کمائے، زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرے، تو وہ اپنے زیر استعمال لائے بطریق حلال، مگر دنیا میں رہے، مگر دنیا اس بندے میں نہ رہے. بندہ دنیا میں رہے مگر دنیا بندے سے نہ رہے. جب بندے کا دنیا سے تعلق ایسا ہو جائے تو وہ سمجھے مرید کے پہلے سٹیپ کو اس نے قائم کر لیا. رہتا دنیا میں ہے مگر دنیا اس بندے میں نہیں رہتی. بندہ دنیا کو اپنے خود سے اندر سے نکال پھینکے، دنیا کو دل میں جگہ نہ دے، دنیا کو اپنی خواہش میں جگہ نہ دے، دنیا اس کے لیے باعث لذت اور باعث راحت نہ رہے. اس لیے دنیا آئے تو دل کو خوشی نہ ہو، اور دنیا اس کے ہاتھ سے چلی جائے تو دل کو رنج و ملال نہ ہو. تو دنیا کو دل سے اور دل کے ارادے سے نکال پھینکنا، خود دنیا سے نہیں نکلنا. یہ سب فرائض ہیں. آپ شادی بھی کریں، مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں، کاروبار کریں، انڈسٹری چلائیں، تجارت کریں، رزق حلال کمائیں، مخلوق کی خدمت کریں، سارے فرائض ادا کریں، سب جائز ہے، سنت ہے، اجر و ثواب ہے. مگر ان کو مقصود نہ بنائیں. یہ ہے مرید، ارادت. ان کی پوجا نہ کریں، ان کے لیے مرے نہیں، ان کے لیے دین نہ گوا بیٹھیں، ان کے لیے امانت ختم نہ کر بیٹھیں، ان کے لیے جھوٹ نہ بولیں، ان کے لیے دھوکہ نہ کریں، ان کے لیے بددیانتی نہ کریں. انہیں اس دنیا کی تمام چیزوں کو اپنے دل میں، ارادے میں، خواہش میں، لذت میں، چاہت میں داخل نہ ہونے دیں. اس لیے میں نے لفظ بولا کہ انسان خود دنیا میں رہے مگر دنیا اس انسان میں نہ رہے. تو اگر یہ ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
وہ شخص مرید بنا، یعنی یہ اس نے مرید ہونے کی ابتدا کر لی، مرید بننے کی ابتدا ہو گئی۔ فرمایا والاخری، پھر اس کے بعد آخرت کو بھی اسی طرح دنیا کی مانند اپنے دل سے نکال دے۔ جیسے آپ اس دنیا کے لیے کاروبار کرتے ہیں اجازت ہے، جاب کرتے ہیں اجازت ہے، انڈسٹری چلاتے ہیں اجازت ہے، رزق حلال دنیا کماتے ہیں اجازت ہے، خرچ کرتے ہیں اجازت ہے، تو جس طرح یہ استعمال کی اجازت ہے اسی طرح جنت کے بھی استعمال کی اجازت ہے، طلب کرے۔ جنت اعلیٰ منزل ہے، انبیاء کا مسکن ہے، اولیاء کا مسکن ہے، صالحین کا مسکن ہے، تو وہ جنت آپ کی اعلیٰ منزل ہے، مگر ایک ایسی منزل ہے جہاں پر سفر ختم نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس لیے جنت کی حظوظ کو بھی اپنے ارادے کی منزل نہ بنائے، ارادہ اس سے بھی آگے رکھے، اتنا بلند رکھے کہ جنت بھی نیچے رہ جائے۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں آپ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتجردت حینئذ ارادتہ، تو جب دنیا کے ساتھ آخرت بھی اس کے مقصود میں سے نکل گئی تو پھر ارادہ مجرد ہو گیا، ارادے کو تجرید مل گئی، یعنی اس کے ساتھ اب کوئی ملاوٹ نہ رہی، نہ دنیا کی لذتوں کی نہ آخرت کی لذتوں کی، نہ دنیا کی راحتوں کی نہ آخرت کی راحتوں کی۔ اب اس کا ارادہ نہ دنیا میں گم ہوگا نہ آخرت کے حسن میں گم ہوگا۔ جب دونوں سے نکل گیا اور نکل کے پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ صرف طالب مولا بن گیا۔ اب آخرت کے بعد تو دنیا تو پہلے قدم پہ چھوٹ گئی، آخرت دوسرے قدم پہ، تو اس کے بعد تو کوئی شے نہیں، پھر وہ طالب مولا بن گیا۔ فرمایا جب اس کا ارادہ اس طرح مجرد ہو جائے، خالص ہو جائے، اور اس کے ساتھ کوئی ملاوٹ دنیا کی حتیٰ کہ آخرت کی نعمتوں کی بھی ارادے کے اندر نہ رہے، تو فرمایا اس تجرید کے بعد وہ مرید کامل بن گیا۔ فرمایا کہ ہر امر اور ہر کام سے پہلے ارادے کا ایسا خالص ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پختہ عزم ہوتا ہے۔ ارادہ ہو تو پھر پختہ عزم ہوتا ہے، ارادے سے ابتدا ہوتی ہے اور پختہ عزم کے ساتھ انسان فعل کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اب ہماری زندگی سے پختہ عزم اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے، امر و نہی کے لیے پختہ عزم بھی چلے گئے، اور اس پر فعل اور عمل وہ بھی چلا گیا، اس پر استقامت بھی چلی گئی، اس پر ریاضت اور مجاہدہ بھی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا۔ سمت بھی جب صحیح نہیں تو باقی کیا رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہ مل جائے تو فہیہ بدء طریق کل سالکن، تو روحانیت کی راہ کے مسافر، ہر مسافر کی سفر کی ابتدا یہ ہے، اس کو مرید کہتے ہیں، جو اس طرح اپنے سفر کی ابتدا کرتا ہے اور اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوری تمہید مرید کے معنی پر، ارادت کے معنی پر قائم کر کے اب اس کے بعد اس کی دلیل دی ہے۔ آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں نے ارادت کا اور مرید کا یہ معنی کہاں سے لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، وہ بھی بات کرتے ہوئے ایسا نہیں کہہ دیتے کہ میں نے کہہ دیا بس یہ کافی ہے، ایسا نہیں۔ اس کے بعد اپنی پوری بات جو سمجھا دی اس کی دلیل دیتے ہیں، اور دلیل دے کے قرآن مجید کی 2-3 آیات لاتے ہیں۔ اس آیات کے اندر، دونوں آیات کے اندر متعلقہ حصہ ایک ہے، تو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے تلاوت کر کے بالکل شروع میں، سورہ الکہف کی آیت نمبر 28، اور اسی طرح آپ ایک آیت سورہ الانعام کی آیت نمبر 52، 2 آیتیں لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقال تعالی فی الآیہ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی
یریدون وجہہ، فرمایا کہ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھ، انہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھ، انہیں خود سے جدا نہ کر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور آپ خود بھی ان سے جدا اور علیحدہ نہ ہوں، ان کو بھی اپنے آپ سے جدا اور علیحدہ نہ کریں۔ کن لوگوں کو؟ فرمایا وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کے اوامر بجا لاتے ہیں، اور ہر طریق سے، دل سے بھی، دماغ سے، زبان سے، فعل سے، عمل سے، معاملہ سے، صبح و شام اپنے اللہ کی بندگی، اس کی طاعت اور فرما برداری میں اور اس کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ گویا صبح و شام کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک، سارا دن اور ساری رات کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور کبھی بھی خود کو اللہ سے اور اللہ کے امر اور حکم سے جدا نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ اور اللہ کے احکام کو فراموش نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ کی طاعت اور عبادت اور بندگی سے دور نہیں ہوتے، کبھی بھی اللہ کے حکم کو، اس کے احکام کو نہیں بھولتے، صبح و شام یاد رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یریدون وجہہ، اور ارادہ رکھتے ہیں اس کے چہرے کا۔ یہ جو آخری لفظ ہیں یریدون وجہہ، ارادہ، اس سے مرید کا معنی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ارادت کا معنی اخذ کیا ہے۔ یریدون وجہہ، کہ ہمہ وقت ان کا حال یہ ہے کہ سوائے اللہ کی رضا کے اور کسی چیز کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، اللہ کے چہرے کا، اللہ کے چہرے کا کوئی اور ارادہ نہیں رکھتے۔ اب جو وجہ ہے اللہ کے چہرے کا، اس سے مراد اللہ کی رضا بھی ہے۔ صبح و شام عبادت کرتے ہیں اللہ کی، صبح و شام اس کی فرما برداری کرتے ہیں، صبح و شام اس کی بندگی کرتے ہیں اور اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں، ہر وقت اس کی عبادت بندگی میں گزارتے ہیں۔ اور یہ جو ہمہ وقت اس کی عبادت میں، بندگی میں، طاعت میں، تابعداری میں، وفاداری میں گزارتے ہیں، یہ اس لیے نہیں گزارتے کہ اس سے ان کو کوئی دنیاوی برکت مل جائے، اولاد مل جائے، کاروبار بہتر ہو، رزق بہتر ہو، دکان اچھی چل پڑے، عزت مل جائے دنیا میں، شہرت ہو، لوگ آپ کی عزت کریں، تکریم کریں، عقیدت مند بن جائیں، وغیرہ وغیرہ نہیں۔ اور نہ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے جنت کے اعلیٰ درجے مل جائیں، باغات ملیں، محلات ملیں، حور و قصور ملیں، یہ ملے، یہ ملے، نہ دنیا کے مقاصد کے لیے اور نہ آخرت اور جنت کے مقاصد کے لیے۔ یہ جو صبح و شام میری بندگی، میری اطاعت، میری تابعداری، میری وفاداری میں صبح و شام بسر کرتے ہمہ وقت، وہ نہ دنیا ان کا مقصود ہے ان کے ارادے کا، اور نہ آخرت ان کا مقصود ہے۔ تو کیوں؟ یریدون وجہہ، صرف میری رضا ان کے پیش نظر، ان کے ارادے کا جو قبلہ ہے وہ میری رضا ہے۔ ارادہ، یریدون، وہ ارادہ صرف میری رضا کا رکھتے ہیں، صرف میری قربت کا رکھتے ہیں، وہ ارادہ صرف میری معرفت، میری قربت کا رکھتے ہیں، خالص ہے ان کا ارادہ میرے لیے، اخلاص رکھتے ہیں، صرف مجھے چاہتے ہیں۔ اس لیے تمام ائمہ نے اس کے اوپر یہ بیان کیا اس کے تحت کہ ان کا اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، یعنی ان کا ارادہ خالص ہو گیا ہے میرے لیے، میری رضا کے سوا کسی شے کے طلبگار نہیں رہے، میں راضی ہو جاؤں، میرے حکم کی تعمیل ہو جائے، انہیں میری قربت مل جائے، ان کا ارادہ توجہ میرے لیے خالص ہو جائے، بس یریدون وجہہ،
تو یہ جو لفظ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی قربت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور خالصتاً، اور اپنے ارادے میں کسی اور شے کو نہ دنیا سے نہ آخرت سے شامل نہیں ہونے دیتے. فرمایا یہ جو شان ہے یریدون وجہہ، یہ مقام ہے مرید کا. اور ارادے کو اس طرح اللہ کے لیے خالص کر لینا، اس کو ارادت کہتے ہیں. اس طرح 2 آیات حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے. اب یہ جو ارادہ اللہ کے لیے خالص کر لینا، کہ اس ارادے میں کسی اور شے کی طلب شامل نہ ہو. اب دیکھیے میں جتنی بات سمجھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کے کام کاج چھوڑ دیں، یہ کہیں بھی نہیں فرمایا حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جملہ اولیاء اللہ نے اگر یہ کہیں تو یہ تو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے منافی ہو جائے گا. یہ نہیں رزق کمانا چھوڑ دیں، نہیں بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی چھوڑ دیں، نہیں رزق حلال کے ذرائع چھوڑ دیں، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں فرمائی. فقط یہ کہا ہے کہ جتنی طاعات کریں، عبادات کریں، عمل کریں، دنیاوی عمل یا دینی عمل، دنیاوی عمل یا اخروی عمل، کسی سے بھلائی کریں، مجلس منعقد کریں، حلقہ منعقد کریں، اہتمام کریں، کسی پر احسان کریں، عبادت کریں، نفل پڑھیں، فرائض ادا کریں، لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئیں، اعزاء اقارب کے حقوق ادا کریں، صلہ رحمی کریں، والدین کی خدمت کریں، اپنی زندگی میں جتنے بھی معمولات کریں. فرمایا کہ مرید ارادت تصوف میں یہ ہے کہ آپ اپنے ارادے کو خالص کرتے چلے جائیں، ہر کام میں آپ کا ارادہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے. یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہوتا، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کے اوامر میں سے ہے، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی یہ تعلیم مجھ تک پہنچائی ہے، اس سے اللہ خوش ہوگا، اس سے مجھے اللہ کی قربت ملے گی، اللہ کی رضا نصیب ہوگی. آپ کے ارادے کی توجہ خالصتاً ہر فعل اور ہر عمل اور ہر نیت اور ہر خیال میں، ہر خیال صرف اللہ کی طرف رہے تو آپ مرید ہو گئے. اور جس نے یہ سکھایا وہ شیخ ہے، جو یہ نہیں سکھاتا وہ شیخ نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے طریقت میں. جو آپ کے ارادے کو یوں خالص کرنا نہیں سکھاتا وہ شیخ نہیں ہے. وہ ہر ایک کاروبار ہے، آپ کی دکان ہے، کسی کی کپڑے کی انڈسٹری ہے، کسی کی کوئی جاب ہے، کسی کا کوئی لوہے کی انڈسٹری ہے، کسی کی، یہ فیصل آباد تو سارا تجارت اور کاروبار کا شہر ہے. کوئی امپورٹ کرتا ہے، کوئی ایکسپورٹ کرتا ہے، کوئی پروڈکشن کرتا ہے کسی کا، یہ سارے مختلف قسم کا محنت مزدوری کرتا ہے. ہر ایک شخص کا جس طرح روزگار ہے، تو جو شخص یہ نہیں سکھاتا کچھ اور سکھاتا ہے، وہ اس کا روزگار ہے، اس کا بزنس ہے، یہ اس کی دکان ہے، یہ اس کا کاروبار ہے. اس کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں، فقیری سے کوئی تعلق نہیں، تصوف سے کوئی تعلق نہیں، ولایت سے کوئی تعلق نہیں، اولیاء کے طریق سے، ان کے مشرب سے کوئی واسطہ نہیں. یہ بات کر کے اب اس کو میں آپ ایک دلچسپ، ایک بڑی ایمان افروز ایک قول کے اوپر کرتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام العارفین ہیں، سلطان العارفین ہیں. ان کے ایک شاگرد تلامذہ میں سے اپنے وقت کے ایک اور شیخ اور اولیاء کبار میں سے کسی کو دیکھا اور ان سے سنا روایت. انہوں نے خواب میں دیکھا، وہ جو اکابر اولیاء میں سے تھے ان کے ہم زمانہ، انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں خواب میں، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان سب لوگوں کو کہ لوگوں تم سب مجھ سے
تم سب مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہو، طلب کرتے ہو، سوائے با یزید کے. یہ مرید کا معنی سمجھا رہا ہوں. تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو، مگر ہر کوئی اپنی ضرورت کا کچھ نہ کچھ طلب کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجت کا کچھ نہ کچھ مجھ سے طلب کرتا ہے، سوائے با یزید کے. با یزید مجھ سے صرف مجھ ہی کو طلب کرتا ہے. اکیلا با یزید ایسا ہے اس زمانے میں، وہ مجھ سے صرف مجھے طلب کرتا ہے. اس نے مجھ سے کوئی اور سوال ہی کبھی نہیں کیا. جب سوال کیا مجھ سے میرا سوال کیا. لوگوں، جب بندہ کیا سوال اتنا خالص ہو جائے تو اس کو مرید کہتے ہیں. جب بندے کی طلب اتنی خالص ہو جائے تو اسے مرید کہتے ہیں. اور طلب اور ارادے کو اتنا خالص کرنے کا جو کام ہے اس کو طریقت و تصوف کہتے ہیں اللہ کے لیے. اور یہ طلب اور ارادے کو اتنا مانج مانج کر صاف کرنے والا اس کو شیخ کہتے ہیں. مجھے آپ بتائیں جو تصور ہم لیے پھرتے ہیں اس کی کہاں جگہ ہے اس پورے کنسپٹ میں؟ آپ بتائیں ہاتھ اٹھا کر، کوئی ہے؟ جی. اب حضرت باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باری تعالیٰ نے عالم رؤیا میں پوچھا، باجدید تو مانگ لے مجھ سے، کیا مانگتا ہے؟ اب یہ جو میں نے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے اور انہی کے کلمات سے جو میں نے آپ کو تصور سمجھایا ارادت اور مرید کا، اب اس کو الیبوریٹ کر رہا ہوں حضرت باجدید بستامی سے تاکہ کنسپٹ اور کھل جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا، باجدید تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ لو. کیا چاہتا ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رب، اے اللہ، انی ارید ان لا ارید الا ما ترید. باری تعالیٰ، میں صرف یہ چاہتا ہوں تجھ سے، صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ چاہوں. واہ 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 واہ. یہ مرید، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چاہوں سوائے اس بات کے جو تو چاہتا ہے. یعنی میرا ارادہ ایسا کر دے کہ میں کچھ نہ چاہوں اور جب جو چاہوں صرف وہی جو تو چاہتا ہے. یعنی میری چاہت تیری چاہت میں فنا ہو جائے، میرا ارادہ تیرے ارادے میں فنا ہو جائے، میری طلب تیری طلب میں فنا ہو جائے. جو تو چاہتا ہے میرے لیے بس وہی میری چاہت ہو، اور میری چاہت تیری چاہت سے کبھی ہٹے نہیں. میں از خود اپنی چاہت کا تعین نہ کروں، یہ مل جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. معلوم نہیں تو کیا چاہتا ہے، سو میں کبھی کچھ نہ چاہوں. اس لیے کچھ نہ چاہوں کہ ممکن ہے میں کوئی ایسی چیز چاہوں گا، چاہ بیٹھوں جو تیری چاہ میں نہ ہو. میں کسی ایسی چیز کا ارادہ کر لوں جو تیرا ارادہ نہ ہو. میں کسی ایسی چیز کی طلب کروں جو تجھے مطلوب نہ ہو. فرمایا اس سے مجھے بچا لے، میرے ارادے کو اتنا خالص کر دے کہ میرا ارادہ اور چاہت تیرے ارادے اور چاہت میں فنا ہو جائے. بس یہ چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے اسی کے جو تو چاہتا ہے. بس تیری چاہت کا راج ہو مجھ پر اور میری چاہت فنا ہو جائے، محو ہو جائے. تو اللہ کی چاہت کا اور اللہ کے ارادے کا جس بندے پر راج ہو جاتا ہے، حکومت ہو جاتی ہے، اور بندے کا اپنا ارادہ اور چاہت فنا ہو جاتی ہے، اس کو طریقت اور تصوف میں مرید کہتے ہیں. اب یہ آیات کا ریفرنس دے کے آگے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فبانا بذالک ان حقیقت الارادت ارادت وجہ اللہ. فرمایا کہ اس سے واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا، کلیئر ہو گیا
کہ ارادت کی یعنی مرید ہونے کی حقیقت فقط یہ ہے کہ صرف ارادہ اللہ کی رضا کا رہ جائے، بس اپنی زندگی میں دل و دماغ میں صرف اللہ کا ارادہ اسی کا غلبہ ہو جائے اور اللہ کے ارادے کی حکومت آپ پر ہو جائے اور آپ کی چاہت اللہ کی چاہت میں فنا ہو جائے اور آپ کا اپنا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے اور ظاہر و باطن میں آپ کی زندگی میں اللہ کا ارادہ کار فرما ہو۔ فرماتے ہیں آپ جب ارادہ اس درجے پر پہنچتا ہے تو وہ بندہ صحیح معنی میں مرید ہو گیا۔ پھر کنکلوڈنگ ریمارکس، تو میں طویل مضمون ہے، میں نے مضمون تو 5 رکھے تھے مگر آج کی نشست میں لگتا ہے انشاءاللہ صرف اسی ایک ہی پر ختم کروں گا تاکہ یہ سبق تو یاد رہے نا آپ کو، آئندہ پھر اور نشستوں میں آپ کو ملتا رہے گا، آپ سنتے رہیے۔ پھر آپ یہ لکھ کر آگے کر فرماتے ہیں فل مرید۔ ابھی تک آپ نے ارادت کو سمجھایا تھا، ارادت کہتے ہیں نا ارادت مندی، ارادت، فرمایا فل مرید من کانت فیہ ہذہ الجملہ واتصف بہذہ الصفہ وہو ابدا مقبل علی اللہ وطاعتہ مول عن غیرہ واجابتہ ویسمع من ربہ فیعمل بما فی الکتاب والسنہ ویسم عما سوی اللہ۔ یہ مرید کی تعریف کی آپ نے۔ فرمایا پس حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پس مرید اس شخص کو کہتے ہیں جو میری اوپر بیان کی ہوئی جو ساری تعریف ہے جس کے اندر یہ ساری خصلت پیدا ہو جائے اس کو مرید کہتے ہیں، اور جو ان صفات کے ساتھ متصف ہو جائے اس کو مرید کہتے ہیں۔ اور فرمایا جب کوئی شخص مرید ہوتا ہے تو مرید ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ابداً اس کا چہرہ، جسم کا چہرہ، اس کے دل کا چہرہ، اس کی روح کا چہرہ، اس کی خواہش کا چہرہ، اس کی طلب کا چہرہ، اس کے ارادے کا چہرہ ہر وقت اللہ کی طرف جھکا رہتا ہے۔ چہرے سے مراد فقط یہ چہرہ نہیں ہے، اس کی طلب کا چہرہ، اس کے ارادے کا چہرہ، اس کی خواہش کا چہرہ، اس کی ترجیح کا چہرہ، اس کی چاہت کا چہرہ، اس کی خواہش کا چہرہ، یعنی اندر باہر اس کا ہر شے کا چہرہ فقط اللہ کی طرف اس کا چہرہ رہتا ہے اور اللہ کی طاعت کی طرف رہتا ہے۔ مولن اے مدبرن، اور باقی پشت کر دیتا ہے اللہ کے سوا ہر شے سے، ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، دنیا کی طلب پیدا کرنے والی ہے، دنیا میں الجھانے والی ہے، ہر اس چیز کی طرف پشت کر دیتا، ہٹ جاتا ہے۔ یسمع من ربہ، صرف اللہ کی بات کو سنتا ہے، اللہ کی بات سے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور مرید وہ ہے جس کا عمل کرنے کا معیار فقط کتاب و سنت۔ اب ہم نے تصور یہ گھڑ لیا ہے کہ جب مریدی کی بات کرتے ہیں، طریقت کی بات کرتے ہیں، تصوف کی بات کرتے ہیں تو کتاب و سنت کو اٹھا کے ایک طرف کر دیتے ہیں، یہ کتاب و سنت، یہ شریعت، یہ علماء کا کام ہے۔ ہم فقیر لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء، معاذ اللہ وہ اس سے بلند ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ کہنا بھی کفر اور یہ سوچنا بھی کفر۔ کوئی کتاب و سنت اور شریعت سے بلند نہیں ہوتا۔ جو سمجھتا ہے میں بلند ہو گیا ہوں معاذ اللہ، وہ کفر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور نہ صرف یہ بات بلکہ فقیری، تصوف، طریقت، روحانیت، یہ سارا یہ ہے ہی مبنی بر کتاب و سنت۔ جو چیز کتاب و سنت کے پیمانے پر پوری نہیں اترے گی وہ مردود ہوگی۔ یہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت شیخ جنید بغدادی، تمام اولیاء صوفیاء نے سینکڑوں مقامات پہ تصریحاً اس بات کو لکھ دیا ہے۔ یہ ایک متفقہ مذہب ہے صوفیاء اور اولیاء کا۔ فرماتے ہیں ہمارا یہ امر،
یعنی تصوف اور روحانیت اور ولایت کا امر یہ قائم ہی کتاب و سنت پر ہے، قائم ہی شریعت محمدی پر ہے، قائم ہی اللہ کے اوامر اور نواہی کی اطاعت پر ہے، اور کتاب و سنت کے علم پر قائم ہے۔ فرمایا جو چیز کتاب و سنت اور شریعت کے پیمانے پر نہیں پوری اترتی وہ مردود ہے۔ جس عمل اور فعل کے لیے کتاب و سنت اور شریعت محمدی کی اصل دلیل اور سند نہیں وہ مردود ہے۔ بھلے ہم لاکھوں خواہشیں دل میں پھرتے رہیں، ہم اپنے ذہنوں میں جو تصور چاہیں جما کے پھرتے رہیں، وہ ہمارا من گھڑت تصور ہے۔ میں اس کی تشریح ابتدا میں کر چکا ہوں۔ وہ ہمارے اندر انجیکٹ کیے گئے ہیں، ڈالے گئے ہیں، ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی گئی۔ اپنی ضرورتوں کے لیے، معاشی، کاروباری، سماجی ضروریات اور حاجات کے لیے ہمارے ذہنوں کو اس طرح خراب کیا گیا، اور اس کا نقصان میں کہہ رہا ہوں اس وقت اور آئندہ آنے والے وقتوں میں عقیدہ اہل سنت کو پہنچ رہا ہے۔ نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہو جائیں گی۔ جو شعور بڑھے گا، سوجھ بوجھ بڑھے گی، جب وہ سوچنے کی صلاحیت آ جائے گی، پردے اٹھیں گے، وہ سمجھیں گے یہ کیا ہے، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، بیکار باتیں ہیں۔ طرح طرح کے اشکالات ان کے ذہنوں میں اٹھیں گے، سوالات اٹھیں گے، اور اٹھتے رہے ہیں عرصے سے۔ آپ خود رونا روتے ہیں کہ ہم فلاں پیر صاحب کے مرید تھے، ہمارے گھر آ کے پیر صاحب ٹھہرتے تھے، سب کی ان سے بیعت تھی، مگر ہماری اولاد نافرمان ہوگی۔ قلیل لوگوں کے گھر ایسے رہ گئے ہوں گے، باقی اولادیں اس راہ پہ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ وہ جب کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، تھوڑی سوجھ بوجھ آتی ہے، اوروں کی بات کو سنتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں ہم دیکھتے رہے اس میں کوئی سند اور کوئی دلیل، کوئی وزن اور کوئی معقولیت نہیں ہے۔ ہم خود ذمہ دار ہیں ان نسلوں کو گمراہ کرنے کے، بہکانے کے، کہ اصل خیر سے معروم ہو گئے ہیں۔ کیوں کہ تصور صحیح نہیں دی، اصل نہیں دیا۔ وہ بیزار ہوئے ہیں نقل کو دیکھ کر، اور جب بیزار ہوئے نقل کو دیکھ کر تو انکاری ہو گئے اصل کے بھی۔ نقل سے بیزار ہوئے اور نتیجتاً اصل کا انکار ہو گیا۔ یہ گمراہی کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مرید جب ہوتا ہے تو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، وہ سوائے اس عمل کے کوئی فعل اور عمل نہیں کرتا جو کتاب و سنت میں نہیں، وہ کتاب و سنت کے دائرے میں ہے، اور باقی ہر شے سے گونگا بہرا ہو جاتا ہے، ہر شے سے بہرا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مرید پھر اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ سے محبت نہیں کر سکتا، فما احب حتی ارادہ، وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا مرید نہ بنے، یعنی اللہ کا ارادہ نہ کرے، ارادہ نہ کرے۔ وما ارادہ حتی تجردت ارادتہ، اور وہ اللہ کا ارادہ نہیں کر سکتا جب تک اس کا ارادہ خالص اللہ کا نہ ہو جائے، تجرید، ارادے کی تجرید نہ ہو جائے، خالص نہ ہو جائے، باقی سارے ارادوں کا اثر، انفلوئنس، ان کی رغبت، ان کی چاہت، وہ ساری نکل نہ جائے۔ جیسے آپ صفائی کرتے ہیں نا کسی چیز کی، بالکل شہد ہو تو اس کی صفائی کرتے ہیں، یا کوئی مشروب ہو اس کی صفائی کرتے ہیں، ہر قسم کی ملاوٹ وغیرہ کو نکال کے بالکل خالص کر دیتے ہیں۔ جو سنار ہوتے ہیں، صراف، تو وہ سونے کی صفائی کرتے ہیں، آگ میں پکاتے ہیں، بھٹی سے ساری میل کچیل باقی ملاوٹیں نکالتے ہیں، تو آگ کے ذریعے پکا کے خالص کرتے ہیں۔ تصوف، طریقت اور فقیری، فقر کی راہ میں پکا کے مرید کے ارادے کو کلیتاً خالص کرتے ہیں، ہر شے نکال کر۔ وہ وقت آتا ہے کہ اس کو ارادہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو جاتا ہے، اس کا ارادہ اللہ کی سمت اور اللہ پہ جم جاتا ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ جب جم جاتا ہے پھر اللہ کے امر کے سوا، اللہ کے فضل کے سوا، اللہ کے توکل کے سوا، اللہ کی مدد کے سوا وہ کسی اور سمت دیکھتا ہی نہیں۔ پھر وہ ڈرتا نہیں کسی سے، نہ اس میں لالچ رہتا ہے، نہ طمع رہتا ہے، نہ خوف رہتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ ولی بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ
صرف اللہ پر جمی ہوئی ہے، اللہ کی رضا پر. باقی ہر چیز اس سے ذرے سے بھی کمزور نظر آتی ہے. بادشاہ، سلاطین، حکمران، طاقتور لوگ، مالدار لوگ، دنیا کی بڑی بڑی اثر کرنے والی چیزیں، وہ ہیچ جانتا ہے جب ارادہ، اس کی نگاہ، اس کی توجہ صرف اللہ پہ قائم ہو جائے تو اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے. اس لیے پھر جو صوفی ہے اور جو مرید ہے اسے اللہ کے سوا کسی اور چیز کا فکر اور غم اور ڈر نہیں رہتا. تو فرمایا ارادہ تب کامل ہوتا ہے جب وہ مجرد ہو، کلیتاً خالص ہو جائے. اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا وما تجردت ارادتہ، اور ارادہ اس وقت تک خالص اور مجرد نہیں ہوتا حتی احرقت کل ما ہنالک، جب تک دل میں جو جو خواہش اور ارادہ علاوہ اللہ کے تھا سارا جل نہ جائے. جو ارادت ہے، مریدی ہے اللہ کی، ہر شے کو جلا دیتی ہے، ہر شے کو جلا دیتی. احرقت کل ما ہنالک، جو کچھ وہاں دل میں پڑا ہوا نظر آتا ہے نا کہ یہ کوئی خواہش یہ بھی پڑی ہوئی ہے، یہ بھی محبت پڑی ہوئی ہے، یہ بھی کل غمگین کر دے گی، یہ بھی دکھی کر دے گی، یہ بھی تھوڑا سا دل کو بہکا دے گی، پھسلا دے گی. ہر چیز کو وہ جو ارادت الہیہ ہے وہ جلاتی چلی جاتی ہے. جلا 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 کے ہر شے راکھ ہو جاتی. جب کچھ نہیں بچتا تو ارادہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو جاتا. اس کو کہتے ہیں کہ ارادے کی تجرید ہو گئی، ارادہ مجرد ہو گیا. اور یہ بیان کر کے اینڈ پر حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس مرید کے خواص بیان کر دیے. وہ جسٹ گن دیتا ہوں، آسان ہے آپ کو کنسپٹ، تاکہ میں اس پر بات ختم کر دوں. آگے پھر وہ مرید اس طرح مرید بنتا ہے، اس طرح ارادت قائم ہوتی ہے، اس طرح ارادت کامل ہوتی ہے، اس طرح ارادت خالص ہوتی ہے، اس طرح ارادت کی تحقیق ہوتی ہے، تحقیق الارادہ. اور جب مرید بن جاتا ہے تو فرمایا پھر مرید کیسا ہوتا ہے؟ کیسا؟ فرمایا فنومہ غلبہ، جب اس کو نیند کا غلبہ آئے تو صرف تب سوتا ہے. وَأَكْلُهُ فَاقَّ، اور جب بڑی بھوک لگے تو تب کھاتا ہے، ہر وقت کھاتا نہیں رہتا. کلامہ ضرورہ، جب ضرورت ہو تو ضروری کلام کرتا ہے. بس آگے میں بتاتا جاتا ہوں آپ کو. اور سب سے پہلے چوتھی چیز، اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے. اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے، یعنی اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، اپنے احوال کو خود کو بڑا نہیں سمجھتا، خود کو، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنا انالیسز کرتا ہے کہ کیا کیا لذتیں اور کیا کیا شہوتیں اور کیا کیا رغبتیں میرے نفس میں موجود ہیں. تو نفس کو پاک کرتا ہے ان سے. نفس کی خواہشیں بڑی دھوکہ دینے والی ہیں، بڑی دھوکہ دینے والی ہیں. اوپر کے رنگ اور ہوتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے، دکھائی کچھ اور دیتی ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہیں. لہذا ان کو بھانپتا ہے، ان کا چناؤ کرتا ہے. ایک ایک کر کے نفس جدھر جدھر بندے کو دھکیلتا یا لے جاتا ہے اپنی محبوبات اور لذات کی طرف اور مرغوبات کی طرف، ان سے اپنے آپ کو ہٹاتا ہے، نفس کو قابو میں لاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے بندوں کو نصیحت کرتا ہے. پہلے اپنے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی درستگی کرتا ہے. اور درست کی کس طرح؟ یہ نہیں ہے کہ وضاقتہ ایسی بنا لے، یہ نہیں ہے. جبہ پہن لیا، امامہ پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح رکھ لی، آنکھیں سرخ کر لی، جلال کے لفظ سیکھ لیے، جملے سیکھ لیے، یعنی مریدوں کو ذرا خوفزدہ کر لیا سخت جلال کے جملے بول کر، دھمکی آمیز جملے بول کر. یہ ٹریننگ ہے، یہ سکل ہے. یہ کما لیا، یہ کما لیا، اس کی جیب سے لے لیے، یہ لے لیے، یہ کام نہیں. اس کی محنت، وہ جو مرید کا لفظ بولا ہے ارادت کا، اپنے ارادے کو اللہ کے لیے خالص کرنے پہ اپنی محنت کرتا ہے.
چن چن کے اپنی مرغوبات کو نکالتا ہے، محبوبات کو نکالتا ہے، لذات کو نکالتا ہے، عبادات کو بڑھاتا ہے، ریاضت کو بڑھاتا ہے، مجاہدہ بڑھاتا ہے اپنا۔ یہ جب سر کرتا ہے پھر عوام کے لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے، ان سے اپنی مطلب براری نہیں کرتا بلکہ ان کی خیر خواہی کرتا ہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ان کے لیے چاہتا ہے، ان کی بھلائی چاہتا ہے، ان سے طلب نہیں کرتا، ان کو دیتا ہے، ان سے مانگتا نہیں، انہیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے ساتھ خلوت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تنہائی میں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کی مجلس میں ہے، اللہ کی صحبت میں، اللہ کے قرب میں ہے، اس سے لذت پاتا ہے، پھر مناجات کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی یاد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے مولا کے دروازے پر کھڑا ہوں، اس سے ہم کلام ہوں، اس میں لذت پاتا ہے اللہ کے ذکر میں، اس کی تلاوت میں۔ جب لذت نہ پائے تو زبان سے ورد کرتا جائے، 100 ورد کرتا جائے، اور اس اللہ کے ذکر کی لذت اگر اندر نہیں اترتی تو سمجھیں کہ فاصلہ ہے، ذاکر اور ذکر میں بڑا فاصلہ ہے۔ ذکر صرف زبان پر ہے، وہ دل میں نہیں اترا۔ جب اللہ کا ذکر اور اس کی محبت اور اس کی لذت دل میں اترتی ہے چاشنی، تو پھر کیفیت اور ہوتی۔ جیسے آپ مشروب پیتے ہیں، کوئی اپنی پسند کا مشروب پیتے ہیں، ٹھنڈا یا گرم موسم کے مطابق تو پیتے ہیں، تو آپ کی پسند کا مشروب ہو تو جب پیتے اندر جاتا ہے تو آپ کو ایک لذت دیتا ہے، ایک حلاوت دیتا ہے، جسمانی طور پہ آپ وہ حلاوت محسوس کرتے ہیں۔ بس اسی طرح مرید وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا عشق اور محبت اتنی بڑھ جائے کہ اللہ کا ذکر کرے تو مشروب سے بڑھ کر اس کی حلاوت اپنے اندر محسوس کرے، لذت محسوس کرے، اور اللہ کے ذکر اور یاد کے بغیر رہ نہ سکے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کی جان کو سکون آ جائے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اور خلوت میں جب تنہا ہو، لوگوں سے تنہا ہو جائے، اللہ سے جلوت ہو جائے، ایسے لگے اللہ سے قربت ہے۔ پھر گناہوں، اس کے بعد فرمایا پھر گناہوں سے اپنے آپ کو روکے، صبر کرے، خواہ وہ گناہ کتنی لذت دینے والے ہوں، وہ گناہ کتنی چاہت دینے والے ہوں، ان سے اپنے آپ کو روکے، صبر کرے، اور پھر اللہ کی رضا، جو بھی قضا قدر اس کا حکم، اس پہ راضی رہے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے امر، اس کو اختیار کرے اپنی زندگی میں، اور اللہ کے دیکھنے کا حیا کرے، اس کو ہمہ وقت پتا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، صرف مجھے، میرے جسم کو نہیں، میرا اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، اور دل کے اندر چھپی ہوئی نیت کو دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے اپنے خیال چھپا لیتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، اپنی نیت کچھ اور ہے، لوگوں کو کچھ اور بتا دیں، لوگوں کو نہیں پتا چلے گا۔ اپنے اندر کچھ ارادہ اور ہے، لوگوں کو نہ بتائیں، کچھ اور ارادہ بتا دیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہو جاتی ہے، مگر کوئی بندہ اللہ سے دھوکہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنے ارادے کی خبر بعد میں ہوتی ہے، اللہ بندے کے ارادے کو پہلے سے جانتا ہے۔ آپ کے اندر خواہش کیا ہے آپ کو خبر بعد میں ہوگی، مولا کو پہلے۔ آپ کی اپنی نیت کیا ہے آپ کو خبر بعد میں ہوگی، اللہ کو پہلے۔ اللہ سے نہیں چھپا سکتے، سو اللہ آپ کے عمل کو بھی دیکھتا ہے، آپ کے جسم کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی بناوٹ کو بھی دیکھتا ہے، جو لوگوں سے بول رہے ہیں وہ بھی دیکھتا سنتا ہے، مگر حقیقت میں دل میں کیا ہے، ارادے میں کیا ہے، نیت میں کیا ہے، سب سے پہلے اللہ وہ بھی دیکھتا ہے۔ تو فرمایا مرید وہ ہے کہ اللہ سے بندہ اس چیز کا حیا کرے کہ میری نیت بھی اللہ پر آشکار ہے، میرا ارادہ بھی اللہ پہ آشکار ہے، میری دل کے اندر چھپی ہوئی جو خواہش ہے وہ بھی آشکار ہے، میرے اندر پلاننگ کیا ہے وہ بھی اللہ پہ آشکار ہے۔ تو وہ حیا کرتا ہے، اس لیے اس کے حیا میں گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں سوچتا، گناہ نہیں چاہتا، ہر وہ عمل برائی کا جو اللہ کو ناپسند ہے وہ حیا کرتا، ترک کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 9ویں خوبی بیان فرمائی مرید کی، فرمایا کہ پھر جو کچھ اس کے پاس ہے اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہے اللہ کی محبت میں خرچ کرے گا، اس کے پاس علم ہے تو اللہ کی محبت میں خرچ کرے گا، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ میری عزت کریں، تکریم کریں،
نہ، اس کے پاس طاقت ہے تو اللہ کی محبت میں خرچ کرے، رزق ہے اللہ کی محبت میں خرچ کرے، اس کے پاس استطاعت ہے، ایفیکٹو پوزیشن ہے، اللہ کی محبت میں لوگوں کی محبت کرے۔ الغرض جو کچھ کرتا ہے، اپنی جو صلاحیت، جو توانائی، جو کیپیبلٹی، جو کچھ اللہ نے اسے دی ہے ایبلٹی، جو خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں خرچ کرے۔ گویا اللہ کی محبت کے سوا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی فیل کرتا ہو۔ اور اس کے بعد 10ویں بات یہ کی کہ پھر وہ لوگ اس کی تعریف کریں، مرید وہ ہے۔ جب مرید کا درجہ یہ ہے تو شیخ کا کیا ہوگا؟ کہ لوگ میری تعریف کریں، اس کو اختیار نہیں کرتا زندگی میں، یہ اس کا مشرب نہیں ہے۔ لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا کہ لوگ میرے عقیدت مند بنیں، لوگ میری بزرگیاں بیان کریں، میری کرامتیں بیان کریں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، میرے لیے کھڑے ہوں، میری تعظیم و تکریم ہو، میری واہ واہ ہو، لوگ حمد کریں، ثنا کریں، اچھائیاں بیان کریں۔ یہ مرید کا کام نہیں ہے۔ جو اس کو دل سے چاہے وہ مرید نہیں، ختم ہو گیا، وہ مریدی کی صف سے نکال دیا گیا، اس کا نام مریدوں کی لسٹ سے پھاڑ دیا گیا۔ تو جب ایک مبتدی مرید کے لیے اجازت نہیں کہ لوگوں کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کا خواہش مند ہو، تو پھر شیخ کے لیے کہاں، پیر کے لیے کہاں اجازت ہے؟ اس کا تقویٰ تو اس سے بلند ہوگا، اس کی ارادت تو اس سے کہیں زیادہ مجرد ہوگی، اس کی خالصیت تو اس سے بلند ہوگی۔ اور پھر وہ کثرت سے عبادات کرتا ہے، تمام نفلی نیکیاں، عبادات، طاعات ہر قسم کی کرتا ہے تاکہ اس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو۔ 11 اور 12ویں خوبی آپ نے بیان فرمائی، یہ جو کچھ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کو ارادے کی سمت صرف یہ ہوتی ہے کہ مجھے مولا کا وصال نصیب ہو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا نصیب ہو، اس کا قرب نصیب ہو، اس کا دیدار نصیب ہو، وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سوائے اس امر کے کوئی اور سبب اس کو کسی نیک عمل پہ متحرک نہیں کرتا، آمادہ نہیں کرتا۔ اس کی ہر خیر کے عمل کی اور نیکی کی جو آمادگی ہے، اس کے پیچھے محرک یہ ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا، فقط اللہ کی رضا۔ یہ میں نے جو جیسا کہ عرض کیا کہ خیال میں یہ تھا کہ یہ پہلے بیان کر لیں گے مرید کون ہوتا ہے اور ارادت کیا ہے، اس کے بعد آگے اگلا سبق آنا تھا کہ فقیر کون ہوتا ہے اور فقر اور فقیری کیا ہے۔ اس کا ٹائم نہیں ملا، یعنی آج کی نشست کافی ہو گئی فقط پہلے سوال پر کہ مرید کون ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں مرید، اور ارادت کیا ہوتی ہے۔ سو فقیر اور فقر، اس کے بعد اگلی سٹیج وہ بھی رہ گئی۔ پھر صوفی کون ہوتا ہے، تصوف کیا ہے، وہ بھی آج کی نشست میں رہ گیا، آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور پھر ولی کون ہوتا ہے اور ولایت کیا ہے، یہ بھی آئندہ کسی نشست میں بیان کریں گے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کے اپنے ذرائع ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، انشاءاللہ جب اللہ پاک کو منظور ہوا ان دیگر موضوعات کو بیان کرنا اور اس سیریز کو مکمل کرنا تو آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے ارادے کو اپنے لیے خالص کرے، خالصیت عطا فرمائے، اور جو پورا تصور سمجھایا ہے اس کو سمجھنے، لوگوں تک پہنچانے اور اس کو زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ پاک توفیق مرحمت فرمائے۔ اختتام پر میں دعا بھی کر دیتا ہوں۔ آپ نے شاید ختم شریف بھی پڑھنا ہوگا، میرا خیال ہے، میں دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمارے عزیزم سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ سید ہدایت رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما۔ پھر ان کے والد گرامی حضرت علامہ پیر سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجات بلند فرما۔
ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرما، ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ان کی مددگار رہے، آخرت کے سفر میں انہیں تمام اولیاء اور صالحین کی سنگت اور معیت نصیب ہو، اور قیامت کے دن ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کے لیے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، بلکہ ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کو تو کئی اور لوگوں کی شفاعت کرنے کا اذن عطا فرمائے گا، انہیں شفاعت کرنے والا بنا یا اللہ، شفاعت کرنے والا بنا۔ وہ میرا بہت نیک اور صالح بیٹا تھا، پوری زندگی اس کے اندر میں گواہ ہوں، یہ لوگ گواہ، اخلاص دیکھا، تابعداری دیکھی، وفاداری دیکھی، علم دیکھا، عمل صالح دیکھا، تقوی دیکھا، دین کی خدمت کی، دارالعلوم کی خدمت کی، علم دنیا میں پہنچایا، پڑھایا، پھیلایا، اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شمع کو روشن کیا، بے لوث خدمت کی، فقیرانہ زندگی بسر کی، درویشانہ زندگی بسر کی، عاشق رسول تھا، سید ہدایت رسول قادری، تیرا محبوب مقرب نیک صالح بندہ تھا، اور تیرے محبوب کا غلام تھا، اور تیرے دین کا بڑا خادم تھا میرے مولا۔ ان کے درجات بلند کر، ان کی فیملی کی مدد فرما، نگہبانی فرما، ان کے تمام بھائیوں پر رحمت فرما، اور اس وقت جو دارالعلوم نوریہ رضویہ کے محتمم اعلیٰ ہیں، ان کے بھائی سید شفاعت رسول قادری، ان کو استقامت دے، ہمت دے، ان کے باقی بھائیوں کو ہمت دے، حاجی محمد امین صاحب کو اور دیگر تمام لوگوں کو، محمد عثمان صدیقی اور ٹیم کے تمام ممبران کو ہمت دے کہ اس دارالعلوم کو کامیابی سے آگے بڑھائیں، تعمیر نو ہو، اس میں وسعت ہو، اس میں خیر اور برکت ہو، ہمیشہ اس میں نور ہو، خیر پیدا ہو، ہر شر سے محفوظ رہیں، یہ مصائب و آلام سے محفوظ رہیں، یہ تیرے دین کی خدمت کا عظیم الشان مرکز ہو فیصل آباد میں، اور اس سے لوگ فیض یاب ہوں، نور پائیں، برکت پائیں، سعادت پائیں، رہنمائی پائیں یا اللہ۔ اور جتنے لوگ آج کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں، علماء بھی، طلباء، اساتذہ، مبلغین اور دیگر احباب، رفقا، اراکین، وابستگان تنظیمات کے لوگ، میرے مولا سب پہ کرم فرما۔ جس ارادت کا میں نے ذکر کیا ہے، تیری بارگاہ کی ارادت کا، سب کو اس ارادت میں سے حصہ عطا فرما، سب کو اس ارادت میں سے خیرات عطا فرما، سب کی ارادت میں وہ خالصیت پیدا فرما، ہم سب کی توجہ اپنی طرف فرما، اور اس توجہ میں خالصیت عطا کر، تجرید عطا کر، اپنا کرم فرما، اپنی بندگی دے، اپنی طاعت دے، اپنی عبادت دے، اپنی محبت عطا کر، اپنی معرفت عطا کر، آقا علیہ السلام کا عشق اور محبت عطا کر، آقا علیہ السلام کی متابعت عطا کر، آقا علیہ السلام کی غلامی میں زندگی دے، اولیاء اور صالحین کے طریق پر زندگی ہم بسر کریں، یہ سارے لوگ اولیاء اور صالحین کے طریق پر زندگی بسر کریں، ان کی زندگیوں کے تمام مصائب و آلام سے محفوظ و مامون فرما، ہر فتنہ و شر سے محفوظ و مامون فرما، یہ راہ راست پر رہیں اور استقامت کے ساتھ رہیں میرے مولا، تیرے دین کا اور تیرے محبوب کی محبت کا اور تیری فرما برداری کا جھنڈا علم ہمیشہ بلند رکھیں، اور تحریک منہاج القرآن کی وفاداری کے ساتھ ہمیشہ خدمت کریں، منہاج القرآن کے مشن کے سپاہی بنے رہیں، کمانڈر بنے رہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنے رہیں، تیری بندگی میں ہمیشہ استقامت رہے، ان پر کرم ہو، انہیں شرع صدر نصیب ہو، جتنے علماء ہیں، جتنے اساتذہ ہیں، طلباء، میرے مولا اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے سب کو شرع صدر عطا فرما، پڑھنے والوں کو شرع صدر دے، پڑھانے والوں کو شرع صدر دے، علم کا نور دے، دین کا نور دے، آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت طیبہ کا نور دے، دین کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ خوبصورتی سے انجام دے جس سے تیری رضا نصیب ہو، اور محترم حضرت قاری محمد صدیق قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، باری تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرما، انہیں آقا علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، انہیں بھی اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اولیاء اور صالحین کی معیت میں رکھ، ہمیشہ ان کے درجات بلند فرما، اور پھر ان کی اولاد، ان کی فیملی اور ان کے دیگر ساتھی رفقاء کار جو پرانے تھے، جو آج ہیں، سب کو استقامت دے، سب کو اپنی بارگاہ سے اپنی خیر کا، رحمت کا، برکت کا حصہ وافر عطا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی دعائیں دعوات کو قبول فرما،
سب کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے اوپر اپنا کرم فرما، سب کو نیکی اور تقوی دے، دنیا کے لیے بھی آسانیاں فرحتیں عطا فرما، آخرت کی آسانیاں فرحتیں راحتیں عطا فرما، سب کو استقامت دے، علم نافع عمل صالح دے، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی پڑھائی میں برکت دے، عمل کرنے والے ان کے رزق میں برکت دے، سب کو صحت تندرستی اور شفا کی برکت دے، بیماروں کو شفا دے، میرے مولا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرض دور فرما، ہر قسم کی مشکل اور حاجت جس کی جو ہے میرے مولا پوری فرما دے، ہر ایک کو کرم فرما دے، اور ہم سب کے دلوں کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص کر دے یا اللہ، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص کر دے، اپنے اور اپنے محبوب کا عشق اور محبت اور اطاعت اور فرما برداری میں فنا کر دے، اور خیر دے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ بار دیگر اس مجلس کا انتظام کرنے والے، شرکت کرنے والے سب پر باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بارش فرما دے، ان پر، ان کے گھروں پر، ان کے بچوں پر، ان کے خاندانوں پر، نسلوں پر تیرا کرم ہمیشہ ہوتا رہے، تیری رحمت ہوتی رہے، اور وہ خیر کے اوپر استقامت کے ساتھ رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء